وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AM نشریات۔ ناظرین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصہ قبل مشائخ کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب تھے، جس میں مختلف علماء کرام نے شرکت کی، جس میں جناب طاہر اشرفی صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس کانفرنس کے بعد کراچی کے اندر وطن عزیز ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام مذہبی جماعتوں نے ایک مشاورتی اجلاس کیا اتحاد امت کے نام سے۔ ڈاکٹر منظور مینگل اور اسی طریقے سے دیگر علماء کرام نے طاہر اشرفی صاحب کے جھوٹ پر آواز اٹھائی۔ طاہر اشرفی صاحب کا جھوٹ یہ کہ انہوں نے جناب فیلڈ مارشل کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور ساتھ یہ کہا کہ مدارس کے 30 لاکھ طلبہ اکرام کی طرف سے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ مولانا منظور مینگل صاحب نے کہا دوران گفتگو کہ 30 لاکھ طلبہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں جو وفاق ہیں ان کو ملا کر بھی پورے نہیں ہوتے۔ یہ جناب والا بوتل چڑھا کر کے 30,000 منٹوں میں پورے کر دیے، جس پر رپلائی دیتے ہوئے طاہر اشرفی صاحب نے نہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو چھوڑا، تمام علماء کرام پہ الزامات کی بارش کر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے تم سرکاری مولوی کہتے ہو جبکہ آپ خود سرکاری مولوی ہو۔ طاہر اشرفی صاحب نے اپنے اوپر لگنے والے الزام، جو الزام نہیں حقیقت ہے، وہ دوسروں پہ ڈال دیے اور کہا کہ جو سرکاری ہوتے ہیں ان کو تمغے ملتے ہیں، امتیازات ملتے ہیں، عمارتیں ملتی ہیں، پلاٹس ملتے ہیں۔ اس بات سے انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ دیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی تمغہ امتیاز مل چکا ہے اور قاری حنیف جالندھری صاحب کو بھی مل چکا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ تمغہ امتیاز اور حکومت کی طرف سے جو انعامات ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، تو سرکاری مولوی میں کیسے ہوا؟ اس پر میں جناب طاہر اشرفی صاحب سے بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے سوال کر رہا ہوں کہ ان کو جو تمغہ امتیاز ملا وہ ان کے کارناموں کی وجہ سے ملا۔ ایسے تو پھر آپ یہ بھی بات کریں گے موجود حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ڈاکٹر کی ڈگری ملی ہے، جبکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ حکومت کے بالکل مخالف چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے تو امتیازات نہیں ملے، میں سرکاری مولوی کیسے؟ جناب آپ نے کیا کیا ہے؟ جس کا حکومت آتی ہے، جس کا دور آتا ہے، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آپ اسی کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس طرح کی ویڈیوز نہ بناتے، لیکن جب آپ نے نہ مفتی تقی عثمانی کو چھوڑا، سب پہ الزامات کی بارش کرنا شروع کر دی، تو مجبوراً ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا ہے۔ باقی تمام صورتحال عوام الناس کے سامنے ہے، فیصلہ آڈینس کرے گی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب صحیح راستے پہ چل رہے ہیں یا طاہر اشرفی صاحب۔ کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔